اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی ثمود أخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وانشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارک ہود کی آیت نمبر 61 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میرے قوم والوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی نے تو تم کو شروع زمین سے پیدا کیا اور تمہیں اسی میں آباد بھی کیا، لہذا تم اسی خدا سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگو اور اسی کی طرف لو لگائے ہوئے پلٹو۔ یہ حقیقت ہے کہ میرا پالنے والا مالک تم سے بہت ہی قریب ہے اور وہ دعاؤں کا جواب دے کر قبول کرنے والا ہے۔ مشرکین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کا خالق اللہ ہے۔ اسی بنا پر حضرت صالح علیہ السلام ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جب تم یہ مانتے ہو کہ اللہ ہی نے تمہیں بے جان مادوں کی ترکیب سے زندگی جیسی نعمت بخشی ہے، پھر اللہ کے سوا خدائی اور کس کی ہو سکتی ہے؟ پھر کسی دوسرے کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے کہ تم اس کی عبادت یا پرستش کرو؟ غیر مشرکین کی اصل غلطی بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ خدا تعالیٰ کو بھی اپنے راجوں، مہاراجوں، بادشاہوں، وڈیروں پر قیاس کرتے ہیں، جو دور اپنے محل میں بیٹھا رنگ ریلیاں مناتا رہتا ہے، جسے اپنی رعایا کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کو اپنی بانسری بجانے سے کام ہوتا ہے، اسی لیے عوام کی رسائی اس تک کبھی نہیں ہوتی، مجبوراً ان کو بادشاہ کے درباریوں کا دامن تھامنا پڑتا ہے۔ اسی لیے مشرکین کے علماء عوام کو یہی الٹی پٹی پڑھاتے رہتے ہیں کہ ہم جیسے گناہگار معمولی بندوں کی رسائی خدا تک ممکن ہی نہیں ہے، وہ تو بہت دور چین کی بانسری بجا رہا ہے، ہم سے بہت بہت بلند ہے، اس لیے بہت دور ہے، وہاں تک ہماری دعاؤں کا پہنچنا اور پھر اس کا جواب ملنا کسی طرح ممکن نہیں۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جنوں، فرشتوں کے بتوں اور ان کے متولیوں کی خدمات حاصل کریں، ان کو نظریں چڑھائیں تاکہ وہ اللہ کے پاس ہماری عرضیاں پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ پر دباؤ ڈالیں۔ اس طرح مشرکین نے محنت گری پسٹ ہیڈ کا نظام جاری کیا۔ اسی نظام کے تحت جاہلی مذاہب میں نہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے اور نہ انسان مر سکتا ہے، ہر وقت پریسٹ درکار ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جاہلیت کے اس محل کو 2 لفظوں میں مسمار کر دیا، ایک یہ کہ اللہ ہم سے قریب ہے، دور نہیں، دوسرے یہ کہ وہ مجیب ہے، یعنی خود دعاؤں کا سننے اور جواب دینے والا ہے، اس لیے ہم بغیر کسی پریسٹ کے براہ راست اس سے دعا کر سکتے ہیں اور دعاؤں کا جواب حاصل کر سکتے ہیں، اگرچہ وہ بہت بلند و بالا ہے مگر اس کے باوجود تم سے بہت قریب ہے، اتنا قریب کہ وہ خود فرماتا ہے کہ ہم تمہاری رگ گردن سے بھی بہت زیادہ تم سے قریب ہیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اس لیے تم میں سے ہر شخص خدا سے براہ راست گفتگو بھی کر سکتا ہے اور سرگوشی بھی کر سکتا ہے، لہٰذا بس اسی سے دعائیں مانگا کرو، اسی پر بھروسہ رکھو۔ خدا کا فرمانا ہے کہ خدا نے تم کو شروع میں زمین سے پیدا کیا، یعنی انسان کی ابتدائی تخلیق مٹی سے کی۔ انسانی نسل کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، یہ تفسیر تبیان میں لکھا ہے۔ تفسیر ماجدی میں قوم سمود کا تعارف اس طرح لکھا ہے کہ جس طرح قوم عاد عرب کے جنوب مشرقی علاقے یعنی اطراف یمن و عراق میں آباد تھی، اسی طرح قوم سمود کا تسلط عرب کے شمالی اور غربی علاقے میں وادی القریٰ میں تھا۔ اور خدا کا یہ فرمانا کہ ہم نے تم کو زمین سے پیدا کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کے مادوں سے پیدا کیا۔ تفسیر جساس میں لکھا ہے کہ بعض فقہا نے نتیجہ نکالا کہ زمین کو آباد کرنا واجب ہے، خواہ یہ آباد کرنا زمین پر زراعت کرنے کی شکل میں ہو یا باغات لگانے کی شکل میں ہو یا عمارات بنانے کی شکل میں۔ اور خدا کا فرمانا کہ توبوا الی اللہ، یعنی اللہ کی طرف لو لگائے ہوئے پلٹو، یعنی خدا کی طرف اس کی اطاعت و عبادت کے ساتھ توجہ کرو۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔